کہ خواجہ صاحب اتنے بڑے بنے کیسے؟ میں کچھ اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں تاکہ کوئی انسان اگر اچھا اور بڑا بننا چاہے تو وہ کیسے بن سکتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ انسان کا تصور ہے کہ ایجوکیشن سے انسان بنتا ہے، لیکن آپ میں سے بہت سارے بچے اچھی عادتوں کے عادی ہوتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، اسکول پڑھتے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں، وہ اچھے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی کالج کے اندر قدم رکھتے ہیں تو تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی عادتیں ان کے اندر آ جاتی ہیں کہ کوئی شراب کا عادی بن جاتا ہے، کوئی سگریٹ کا عادی بن جاتا ہے، کوئی ڈرگز کا عادی بن جاتا ہے، سب نہیں بنتے، اور کوئی زنا کا عادی بن جاتا ہے، کوئی بدنگاہی کا عادی بن جاتا ہے، کوئی آوارگی کا عادی بن جاتا ہے، کوئی گرل فرینڈ بنا کر کے پارکوں میں گھومنے کا عادی بن جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب علم سے انسان بنتا ہے تو یہ علم حاصل کرنے والا بگڑ کیوں رہا ہے؟ سمجھنے کی بات۔ تو اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، جملے کو ہمیشہ کے لیے دماغ کے اندر بٹھا لیں۔ آج ایجوکیشن کے لیے آن لائن ایجوکیشن مل رہا ہے، بہت سارے کورسز انسان ایجوکیشن کا جو ہے ایجوکیشن کے وہ آن لائن کر رہا ہے، اور اتنا علم اب لوگوں تک پہنچ رہا ہے کہ جو کہیں جا کر نہیں پڑھ سکتے تھے وہ گھر بیٹھے بہت کچھ پڑھ رہے ہیں۔ تو انسان یہ کہنے پر مجبور ہے کہ تعلیم اتنی پھیل رہی ہے، ایجوکیشن اتنا پھیل رہا ہے، تو اچھے انسان بھی تو نظر آنا چاہیے۔ بس اس کو ذہن میں رکھو، پوری تقریر یاد رہے یا نہ رہے، یہ جملہ ذہن کے اندر محفوظ رکھنا۔ انفارمیشن سے، توجہ چاہوں گا، انفارمیشن سے، ایجوکیشن سے، تعلیم سے دماغ سنورتا ہے، تعلیم سے دماغ سنورتا ہے، اور اچھی صحبت سے دل سنورا کرتا ہے۔ تعلیم بڑھ رہی ہے، اچھی صحبت نہیں مل رہی، تعلیم بڑھ رہی ہے، اچھے دوست نہیں مل رہے، تعلیم مل رہی ہے، اچھے ماحول نہیں مل رہے، تعلیم مل رہی ہے، اچھی سنگت نہیں مل رہی۔ اب آپ اگر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سنوارا صحابہ کو کہ ان لوگوں کی زندگی میں بڑے بڑے ایجوکیشن ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سید المفسرین ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کہنا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا کیا کہنا، حضرت سالم کا کیا کہنا، یہ سب علم کے اپنی جگہ پر پہاڑ ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ان کے ساتھ جو لقب ہے، اس لقب کی بنیاد پر دنیا کا کوئی انسان چاہے وہ کتنا ہی بڑا عابد و زاہد و عالم ہو جائے، اگر اس نے حضور کی صحبت نہیں پائی ظاہری حیات کے ساتھ، تو ان کا وہ مقام نہیں ہو سکتا جو مصطفیٰ پیارے کے صحابی کا مقام ہے۔ ان کو لقب ملا صحابی کا، صحبت۔ پتہ چلا صحبت بہت عظیم دولت کا نام ہے۔ انسان اچھی صحبت سے سنورا کرتا ہے، انسان اچھی صحبت سے اچھا بن جایا کرتا ہے، انسان اچھی سنگت سے اچھا بن جایا کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے پہلے دو چیزوں کا تذکرہ کیا، ایمان اور تقوی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب ان دونوں صفتوں کو اگر ہم دیکھیں، ایمان اور تقوی کی صفت اگر کسی انسان کے اندر آ جائے تو یہ دونوں صفتیں وہ ہیں کہ اس کی وجہ سے اس بندے کو اللہ اپنی دوستی کا تاج عطا کر دیتا ہے، یعنی ولایت۔ ولی کی تعریف قرآن نے بیان کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون،
جو مومن ہو اور متقی ہو وہ اللہ کا ولی ہے. لیکن آپ قربان جائیے اللہ کی عظمت پر اور اس کی کتاب کی عظمت پر کہ اگر کوئی ولی بھی بن چکا، ایمان اور تقوی کی دولت بھی اسے نصیب ہو گئی، تب بھی اسے قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پتہ چلا ولی کو بھی صحبت کی ضرورت ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی کی صحبت اختیار کر کے انسان اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے. لیکن نبی کو بھی فرمایا گیا کہ ایسوں کے ساتھ بیٹھو تاکہ تمہارے بیٹھنے کو دیکھ کر تمہاری امت بھی تمہاری سنت پر عمل کرے. حضور سے فرمایا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، میرے محبوب اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رو کے رکھو جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں. کہاں بیٹھنا، کس کی سنگت اختیار کرنا اور کس کی دوستی اختیار کرنا، یہ زندگی بھر آپ اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ. حکما فرماتے ہیں، علماء اور حکما نے بڑی پیاری بات فرمائی. ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت کے اندر چوری ہے، وہ چور ہے. انسان کی فطرت میں چوری کرنا ہے. اب آپ سوچیں گے چوری کرنے سے کیا مراد؟ تو وہ جیب کاٹنے والی چوری نہیں، ہاتھ کاٹنا اور ڈاکہ ڈالنے والی پوزیشن نہیں. چوری کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی کی عادتوں کو چرایا کرتا ہے، کسی کے انداز کو چرایا کرتا ہے. یہ انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے. علماء اور حکما فرماتے ہیں انسان میں یہ فطرت ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ تم اچھوں کے ساتھ بیٹھو تاکہ اچھوں کی عادتیں چوری کر سکو، اور جب ان کی عادتیں تمہارے اندر آ گئیں تو تمہاری زندگی بدل جائے گی اور تمہارے اندر انقلاب پیدا ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارا معاشرہ بگڑتا نہیں، ہمارے معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا نہ ہوتی اگر ہمارے معاشرے کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا کہ ہم کہاں بیٹھیں جس سے اچھے انسان بن سکیں. آج ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے مالدار کیسے بنے، کیسا آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے، کیسا کس طریقے سے جو ہے وہ ہینگ کرتا ہے، کس طریقے سے انسان جو ہے وہ چوری کرتا ہے، کس طریقے سے انسان دوسروں کا مال کھاتا ہے. یہ سارے طریقے انسان سیکھ رہا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان دیکھتا ہے فلاں نے شادی میں کتنا خرچ کیا، کتنا ڈیکوریشن کیا، میں بھی اسی طریقے سے کروں. اس کے لیے چاہے کسی طریقے سے بھی پیسہ حاصل کیا جائے. نتیجہ یہ ہوا، جملہ ذہن کے اندر محفوظ کر لو، اتنا عظیم جملہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. وہ انسان جو ترقی کی منزلوں کو طے کرے لیکن انسانیت سے گر جائے تو وہ ترقی نہیں ہوا کرتی. اگر انسان ہے لیکن اس کی زندگی میں انسانیت نہیں ہے تو وہ انسان ہزار ترقی کر لے، وہ انسان نہیں کہلا سکتا. اب آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلمان ہی تھے جن کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد انسانوں کے اندر حیا آ جاتی تھی. مسلمان ہی تھے جن کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد آنکھوں کی حفاظت کا جذبہ پیدا ہوتا تھا. مسلمان ہی تھے جن کے ساتھ کاروبار کرنے کے بعد انسان کو دیانت داری کا جذبہ مل جایا کرتا. مسلمان ہی تھے جن کے پڑوس میں رہنے کے بعد انسان کو جینے کا سلیقہ آ جایا کرتا تھا. مسلمان ہی تھے جن کے قریب اور دوستی کرنے کے بعد انسان وفادار بن جایا کرتا تھا. لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو انسان مسلمانوں سے دوستی کرنا پسند نہیں کرتا. تجارت کی میں کیا میدان ہو، پڑوس میں رہنے کا میدان ہو، اس کے ساتھ کہیں لین دین کا معاملہ ہو تو انسان ڈرتا ہوا نظر آتا ہے. کہیں تو پروپیگنڈا ہے اور کہیں تو آپ دیکھیں گے حقیقت ہے. اگر مسلمان کی دوستی ہو
گئی تو اس کے اندر گٹکے کی عادت آ جائے گی، ماں بہن کی گالی گلوچ کی عادت آ جائے گی، ایک دوسرے کی غیبت کی عادت آ جائے گی، ٹائم ضائع کرنے کی عادت آ جائے گی، وقت کو برباد کرنے کی عادت آ جائے گی۔ کیا یہ مسلمان کی صحبت ہے؟ کیا یہ مسلمان کا معاملہ ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس کی سنگت اختیار کریں، کس کی دوستی اختیار کریں؟ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی دوستی اختیار کرو کہ جب تم خدا کو یاد کرو تو وہ تمہاری مدد کرے، اور جب تم خدا کو بھول جاؤ تو وہ تمہیں یاد دلائے۔ ایسوں کی دوستی کرو۔ آج کس سے دوستی کی جاتی ہے؟ جو پکچر دکھائے، جو شراب پلائے، جو جوا کھلائے، جو گٹکھا کھلائے، جو ڈرگس پلائے، جو آوارگی کے دروازے پر لے کر کے جائے، ہم اس کی دوستی اختیار کرتے ہیں۔ لیکن آپ خواجہ صاحب کی زندگی کا جائزہ لیں اور خواجہ صاحب کی عادات کریمہ کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا خواجہ اتنے بڑے کیسے بن گئے۔ وہ تو پنچکی لے کر بیٹھے تھے، باغ میں تشریف فرما تھے۔ اللہ اکبر، انسان بنتا کیسے ہے؟ میرا یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، دو چیزوں سے انسان بنتا ہے، یا تو کسی کی دعا لگ جائے یا کسی کی نظر لگ جائے۔ جب یہ دو چیزیں لگ جاتی ہیں تو ایک اچھا انسان بن جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں خواجہ صاحب کی زندگی میں یہ دونوں پہلو آپ کو نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر، ایک باغ کے اندر مجذوب آتے ہیں، اس باغ کے اندر آئے ہوئے ان کے مجذوب آئے ہوئے اس مہمان کو خواجہ صاحب نے کچھ پیش کر دیا، انگور پیش کر دیا۔ اللہ والوں کی ہمیشہ یہ عادت رہی ہے، اسے بھی ذہن میں رکھنا کہ وہ صرف خدمت کرنے والوں کی خدمت سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے بلکہ خدمت کرنے والے کو نوازتے بھی ہیں، ایسا نوازتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں سنور جایا کرتی ہے۔ خواجہ صاحب نے ایک مجذوب کی خدمت میں انگور کا خوشہ پیش کر دیا، انہوں نے اللہ اکبر دعا بھی عطا فرمائی اور کھلی چبا کر پیش بھی فرما دی۔ اور پہلا کام کیا ہوا دیکھیے، غور سے سنیے گا۔ یہ نہیں دیکھا حضرت ابراہیم نے کہ معین الدین کے پاس باغ موجود ہے اور اس نے اتنی خدمت کی، اب اس سے تعلق استوار کرنا چاہیے تاکہ یہ اپنے انگور کے باغ میں سے مجھے نوازتا رہے اور میرا کام بنتا رہے۔ نہیں، ولی سے تم نے محبت کی، ولی کی تم نے خدمت کی، تو ولی کا کام ہوتا ہے دنیا کی محبت نکال کر خدا کی محبت کو پیدا کر دینا۔ حضرت ابراہیم نے چبائی کی خلی جب پیش کی تو خواجہ صاحب کی زندگی میں اتنا بڑا انقلاب آیا کہ اب نہ باغ اچھا لگتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، اس کو سمجھتے ہوئے چلیے گا۔ اب ان کا باغ انہیں اچھا نہیں لگتا، ان کا باغ انہیں اچھا نہیں لگ رہا، اب یہ کاروبار اچھا نہیں لگ رہا، اب دل کے اندر معبود کی محبت پیدا ہو گئی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی تھی پہلے ہی، لیکن آگ زیادہ لگ گئی، اس میں کافی اضافہ ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں، پہلے باغ سے محبت تھی، توجہ چاہوں گا، پہلے اس باغ سے محبت تھی جس کے اندر انگور کے درخت موجود تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الرحمت والرضوان نے چبائی ہوئی خلی جب پیش کر دی تب بھی باغ کی محبت ہے، لیکن کون سی باغ کی محبت؟ تو خواجہ صاحب سے کسی نے بعد میں پوچھا کہ خواجہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا باغ کون سا ہے؟ توجہ چاہوں گا، خواجہ صاحب سے پوچھا آپ کا باغ کون سا ہے؟ اب سنیے، پہلے انگور کا باغ تھا، اب کس باغ سے محبت پیدا ہوئی؟ تو خواجہ صاحب فرماتے میرا باغ تو قرآن ہے، میرا باغ تو قرآن ہے، اور اس باغ کی بہار ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں آپ کو بتاؤں، باغ میں آدمی جاتا کیوں ہے؟ دل بہلانے کے لیے۔ باغ میں آدمی جاتا کیوں ہے؟ فریش ہونے کے لیے۔ باغ میں آدمی جاتا کیوں ہے؟ ٹینشن کم کرنے کے لیے۔ باغ میں آدمی جاتا کیوں ہے؟
اپنی طبیعت کے اندر فریش پن پیدا ہو جائے اس کے لیے راحت کے لیے جاتا ہے. پہلے انگور کے باغ سے دلچسپی تھی لیکن ایسا نواز دیا گیا کہ اب صرف ایسی چیز ہی میں نصیب نہیں ہوئی اور ایسی چیز ہی کو خواجہ صاحب نے باغ نہیں بنایا جس سے دنیا سنور جائے، بلکہ خواجہ صاحب نے قرآن کو اپنا باغ بنا کر کے بتا دیا کہ دنیا کا ٹینشن ہو تب بھی قرآن سے حل ہو جائے گا اور آخرت کا بھی ٹینشن ہو تو قرآن سے حل ہو جائے گا. یہ وہ باغ ہے قرآن کہ اب میں اس کی سیر کیا کرتا ہوں. اس لیے اجمیر شریف آپ جائیں گے نا، خواجہ کا مکان آپ کو نہیں ملے گا لیکن ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ضرور ملے گا. تو ایک چیز اور سمجھ میں آئی، اللہ والوں کی خدمت سے بہت کچھ ملا کرتا ہے. خواجہ صاحب نے پہلے خدمت کی، اب جب وہ مقام نصیب ہو گیا، محبت الہی اور محبت رسول کے جذبے سے سرشار ہو گئے، تب بھی خواجہ صاحب اپنے آپ کو کامل سمجھ کر بیٹھ نہیں گئے، شیخ کی تلاش میں نکلے. اور جب شیخ مل گئے خواجہ عثمان ہرونی علیہ الرحمہ، تو جانتے ہیں 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 20 سال حضرت عثمان ہرونی علیہ رحمت و رضوان کی خدمت کی انہوں نے اور صحبت اختیار کی. اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں. خواجہ صاحب کا قول آج ایک میں نے پڑھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں بدبختی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بدبختی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خود گنہگار ہو کر اپنے آپ کو اللہ کا مقبول بندہ سمجھ بیٹھے. گنہگار ہو کر اپنے آپ کو اللہ کا مقبول سمجھ بیٹھے، بدبختی کے لیے اتنا ہی کافی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں. بیٹھنے کے سلسلے میں ہمیشہ دیکھا کریں کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہو. کہیں ایسا تو نہیں اچھے کے ساتھ نہ بیٹھنے کی وجہ سے، بروں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے بری عادتیں تمہارے اندر آ جائیں. جتنے بھی بگڑتے ہیں ان کے بگڑنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسوں کی سنگت میں بیٹھ جاتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی عادتیں ان کے اندر آ جاتی ہیں. آپ ذرا دیکھو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو گے تو اچھی عادتیں آ جائیں گی، قرآن پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، رسول اعظم کی محبت پیدا ہوگی، علم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، عمل بالاخلاص کا جذبہ پیدا ہوگا. اب آئیے ایک حدیث مبارکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ بیٹھنا کہاں چاہیے. آج کے بعد جہاں صحبت اختیار کرنی ہو وہاں یہ 3 چیزیں دیکھ لیا کرو کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے بارے میں فرمایا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑوں کے پاس بیٹھا کرو. توجہ چاہوں، کن کے پاس بیٹھا کرو؟ بڑوں کے پاس. چھوکروں کی سنگت سے کچھ ملنے والا نہیں. اور میں اگر اس میں تھوڑا سا تھوڑی سی تشریح کرتے ہوئے، بڑوں کے ساتھ بیٹھو گے تو بڑے بن جاؤ. بڑوں کے ساتھ بیٹھو. ایک بات تو یہ فرمائی گئی. دوسری بات فرمائی گئی علماء سے علم حاصل کیا کرو، ان سے پوچھا کرو. بڑوں کے پاس بیٹھو، علماء سے پوچھا کرو. اور تیسری بات جو کہی گئی وہ یہ ہے کہ حکماء کی باتیں سنا کرو. حکماء کی باتیں سنا کرو. اسی لیے ہم اور بلبل باغ مدینہ ترکی گئے ہوئے تھے. آپ کو حیرت ہوگی جب مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہاں ہم پہنچے تو ہم کو صرف وہاں پر مسلمان نظر نہیں آئے.
کئی مذاہب کے ماننے والے، میں سمجھتا ہوں جتنے ادب کے ساتھ مولانا روم علیہ رحمہ کی بارگاہ کے اندر مسلمان بیٹھے ہوئے نظر نہیں آئے، اس سے زیادہ تو ہمیں عیسائی وہاں پر ادب کے ساتھ گردن جھکائے بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ میں حیران ہوں، یا اللہ یہ کیا بات ہے کہ جن کا مولانا روم کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں، وہ یہاں آ کر اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو جواب ملے گا، مولانا روم کی حکمت بھری باتوں نے ان کی زندگی بدل دی ہے، زندگی بدل دی ہے۔ آج گانے سننے والوں، ڈائلاگ یاد رکھنے والوں، تمہاری زندگی کبھی نہیں سنور سکتی۔ اللہ والوں کی باتیں پڑھو، حکما کی باتیں پڑھو، بڑوں کی صحبت اختیار کرو، علماء سے مسائل پوچھا کرو، تاکہ تمہارے اندر خوبیاں پیدا ہو سکیں، تمہارے اندر انقلاب پیدا ہو سکے۔ خواجہ صاحب کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہوا۔ حضرت خواجہ عثمان ہروانی علیہ رحمہ کے کئی مریدین ہوں گے، لیکن خواجہ صاحب کا جو مقام ہے، اللہ اکبر، وہ بہت عرف و اعلیٰ مقام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ 20 سال لگائے صحبت کے اندر، مقام و مرتبے کی بلندی پر فائز ہونے کے بعد، اور معمولی مقام نہیں، اتنے بڑے مقام تک اللہ نے انہیں پہنچا دیا ان کے شیخ کی وجہ سے، کہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب حضرت خواجہ غریب نواز سلام پیش کرتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مدار اقدس سے جواب آتا ہے، وعلیک السلام یا سلطان الہند۔ پھر بھی اپنے آپ کو کمپلیٹ نہیں سمجھا، پھر بھی اپنے آپ کو مکمل نہیں سمجھا۔ اچھے انسان بننا چاہتے ہو تو خواجہ صاحب کے فارمولے پر عمل کرو، ادھر ادھر نہ بیٹھا کرو، اوٹوں پر نہ بیٹھا کرو، چوراہے پر نہ بیٹھا کرو، ناچ گانے باجے تماشے والوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، شراب جوا کھیلنے والوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، برائیاں کرنے والوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ ایسوں کے پاس بیٹھو جن کے پاس بیٹھنے کے بعد اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے، آخرت کے لیے کچھ تیاری کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ آپ سوچو، جس مولائے کائنات کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر نیک اختر عطا فرما دی، اس مولائے کائنات کے بارے میں آپ سوچو۔ یہ صحبت پائی تھی مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اتنے اونچے مقام کے باوجود میں نے محراب کے اندر حضرت مولائے کائنات کو اس طرح سے بلکتے ہوئے اور روتے ہوئے دیکھا جیسے کسی کو کوئی سانپ ڈنک مارے اور آدمی روتا ہے اور بلکتا ہے۔ اس طرح سے مولائے کائنات کو روتے ہوئے دیکھا، اور پھر روتے ہوئے اپنی داڑھی کے بال کو پکڑ کے عرض کرتے تھے، مولا سفر بڑا لمبا ہے لیکن زیادہ سفر میرے پاس کچھ بھی نہیں، سفر بہت لمبا ہے لیکن زیادہ سفر میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ جو مشکل کشا ہیں اور پروردگار جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی، وہ مولائے کائنات خود اپنے لیے آخرت کے سلسلے میں فکر مند ہوتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ میرے پاس زیادہ سفر کچھ نہیں۔ میں آپ سے اور اپنے سے پوچھ رہا ہوں، کیا ہے ہمارے پاس آخرت کے لیے؟ کیا ہے؟ اور تھوڑا سا ذہن پہ زور دو اور تھوڑا غور کرو۔ ہماری صحبت میں بیٹھ کر ہمارا بچہ بھی نہیں سدھر پاتا، ہم ایسے نکمے۔ ہماری صحبت میں بیٹھ کر ہمارا بچہ بھی نہیں سدھر پاتا۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، انسان کی عادتیں منتقل ہوتی ہیں۔ توجہ چاہوں گا، انسان کی عادتیں منتقل ہوتی ہیں، ایک کی عادت دوسری۔ ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھو، ہمیشہ، کہ ہمارے اندر سے کون سی عادت سامنے والے تک منتقل ہو رہی۔ جو عادت منتقل ہوگی
انہی عادتوں کا وہ پابند ہوگا. اگر اچھی عادتیں منتقل ہوئی تو جب تک وہ اچھائی کرتا رہے گا ثواب ہم کو ملتا رہے گا, اور بری عادتیں منتقل ہوئی تو وہ بری عادتوں پر جب تک عمل کرتا رہے گا ہماری زندگی میں اس کا جو ہے وہ گناہ لکھا جاتا رہے گا. ہم مسلمان ہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. میرے بھائیوں, آج میرا یہ پیغام لے کر کے جاؤ, ایسے بن جاؤ, ایسے بن جاؤ, ایسے بن جاؤ کہ تمہاری صحبت میں بیٹھنے والے کا تعلق اللہ سے بھی مضبوط ہو جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مضبوط ہو جائے, گناہ سے رشتہ ٹوٹ جائے. اور بیٹھنے سے پہلے, سنگت اختیار کرنے سے پہلے حضور کی یہ حدیث بھی پیش نظر رکھو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تصاحب الا مؤمنا, دوستی نہ کرو, صحبت اختیار نہ کرو مگر کامل مومن کی, اس لیے کہ کامل مومن کی صحبت اختیار کرو گے تو تمہارا ایمان بھی پختہ ہوگا اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی. اور جب تم کامل مومن کی صحبت اختیار کر کے کامل مومن بن جاؤ گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ذلیل نہیں کر سکتی. اللہ یہاں بھی عزت عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا. بس اچھے بن جاؤ, اچھے بن جاؤ. آج یہ پیغام لے کر کے اٹھو. خواجہ صاحب صحبت کے ذریعے عظیم بنے, علم تھا لیکن بغیر علم کے نہیں. کوئی بھی ولی غیر عالم ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. ولی کے لیے عالم ہونا شرط ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس لیے علم بھی حاصل کرو لیکن سنگت. آج بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے اسکول اور کالج پڑھنے والے بچے ایسے بھی آپ کو ملیں گے جن کو سنگت اچھوں کی ملتی ہے, وہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے, ٹائم کا یوٹیلائز کرتے ہیں. اچھے پڑھے لکھے لڑکوں کی سنگت میں بیٹھنے کے بعد وہ آوارہ گردی نہیں کرتے, کمپٹیشن میں اس سے آگے نکلنے کا جذبہ رکھتے ہیں, اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں, اس کے ساتھ بیٹھ کر کے مذاکرہ کرتے ہیں. ہم بھی جب درسگاہ کے اندر پڑھتے تھے تو اپنے سے اچھوں کے پاس بیٹھتے تھے, ان سے اپنی کتابوں کا حل کرواتے تھے. علماء کی ایک بڑی جماعت یہاں موجود ہے. دارالعلوم کے اندر باقاعدہ ایک وقت ہوتا ہے جس کو تکرار کا وقت کہا جاتا ہے, جس میں طلباء بیٹھ کر کے آپس میں کل کے سبق کے سلسلے میں تکرار کرتے ہیں, اور جب کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو سینئر طلباء سے اس مسئلے کا جواب طلب کرتے ہیں. یہ تکرار کے ذریعے مجھے آج بھی ہمارے زمانے طالب علمی کے وہ ساتھی یاد ہیں کہ جن کے پاس ہم کتابیں لے کر کے جاتے تھے اور ان سے اپنی کتابوں کے مسائل کا حل تلاش کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے. تو آپ بچوں کی صحبت اختیار کرو. اسکول اور کالج اگر پڑھتے ہو ضرور پڑھو, لیکن آوارہ لوگوں کی سنگت اختیار نہ کرنا, لڑکیوں کے ساتھ تعلقات استوار نہ کرنا. تمہاری ماں یا تمہارے باپ اس لیے تمہارے پیچھے پیسہ خرچ نہیں کرتے کہ تم وہاں جا کر کے آوارہ گردی کرو. ان کے بھی اپنے خواب ہوتے ہیں, ان کی بھی اپنی تمنائیں ہوتی ہیں. ان تمناؤں کو پورا کرنا اپنا مقصد سمجھو اور سب کچھ ایک طرف رکھو. بس اتنا سوچو, جیسا حضور ہمیں دیکھنا پسند کرتے ہیں ویسے بن جاؤ, جیسا رب ہمیں دیکھنا پسند کرتا ہے ویسے بن جاؤ. اگر ہم ویسے بن گئے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک نیک بچے کو دیکھ کر باپ کتنا خوش ہوتا ہے, اور باپ فخر سے کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے. اگر باپ اپنے نیک بچے کو دیکھ کر جب خوش ہو سکتا ہے تو مدینے کے تاجدار اپنے نیک امتی کو دیکھ کر کتنا خوش ہوں گے. اور جب مدینے کے تاجدار اپنے نیک امتی کو دیکھ کر کے خوش ہوں گے تو خدا اپنے نیک بندے کو دیکھ کر کتنا خوش ہوگا. اچھے بن جاؤ, اچھوں کی صحبت اختیار کرو. اور قرآن کی اس آیت پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. غور سے سن لیجیے گا.
اللہ فرماتا ہے جب شیطان کہیں تم کو بھلا دے، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، جب شیطان کہیں تم کو بھلاوے میں ڈال دے، جیسے کسی آوارہ کے ساتھ بیٹھے، ظالم کے ساتھ بیٹھے اور تھوڑی دیر بیٹھے ہیں اور ہمیں کچھ خیال ہی نہیں کہ یہ کون ہے، کیسا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، شیطان نے بھلاوا ڈال دیا، لیکن اللہ کو مہربانی کرنی تھی تو کوئی بات تمہارے ذہن میں ڈال دی، کہاں بیٹھا ہوا ہے، یا کوئی نیک آدمی تمہارے سامنے سے گزرا، تم نے اسے دکھا رہی، انہوں نے دیکھ لیا میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں، تو اب قرآن کہتا ہے فَلَا تَقْعُدْ، اب بیٹھنا نہیں، اٹھ جا یہاں سے، اب اٹھ جا، اس لیے کہ اللہ نے تجھ پر کرم فرما دیا کہ تیرے پاس نصیحت آ گئی، اب جب نصیحت آ گئی اٹھ جا یہاں سے۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑا کرم اور میرے کریم کا کیا ہوگا کہ بروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو اور اللہ تم کو بچانے کے لیے کوئی نصیحت تمہیں عطا فرما دے، جیسے ہی نصیحت آ گئی اٹھ کے چلے جاؤ، اور اگر تم وہاں سے اٹھ کر کے چلے گئے تو اللہ تمہارے سینے میں حکمت بھر دے گا، بھر دے گا۔ یہ پالیسی اپنے ذہن کے اندر رکھو، یہ فارمولا اپنے ذہن کے اندر رکھو۔ میں صرف یہی آج کی نشست میں اور اجتماع میں آپ کو پیغام دینا چاہوں گا، ایسے بن جاؤ، ایسے بن جاؤ کہ ماں باپ بھی خوش ہوں، خواجہ صاحب بھی خوش ہوں، غوث پاک بھی خوش ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں، اور رب قدیر جل جلالہ بھی خوش ہو۔ اپنے آپ کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیں کہ ہم کیسے ہیں، اور اگر اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے تو اچھوں کی صحبت اختیار کرو، تاکہ ان کی عادتیں تمہاری زندگی میں آ جائیں، ان کا کرم تمہارے شامل حال ہو جائے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں بڑوں کی صحبت، صحابہ کی زندگی آپ دیکھیں، انہوں نے حضور کی صحبت پائی، اللہ اکبر، وہ کتنے بڑے بن گئے۔ پھر صحابہ کی صحبت تابعین نے پائی، وہ کتنے بڑے بن گئے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی کبھی علم کے اعتبار سے چھوٹے بھی اتنے بڑے بن جاتے ہیں، اور فکر کے اعتبار سے، حکمت و دانائی کے اعتبار سے بڑوں کی صحبت پانے کے بعد چھوٹوں کو اللہ اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ آپ دیکھیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل کے اندر ایک نوجوان آ کر کے بیٹھا کرتے تھے، بوڑھے صحابہ کے درمیان وہ بیٹھا کرتے تھے، تو اکثر بوڑھے صحابہ یہ سوچتے تھے، ضعیف صحابہ وہ یہ سوچا کرتے تھے کہ یہ محفل کے اندر ان کو فاروق اعظم کیوں بلاتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن ایک بار فاروق اعظم نے بھانپ لیا کہ یہ مشائخ جتنے موجود ہیں، یہ جتنے بھی صحابہ ضعیف العمر موجود ہیں، ان کو یہ بچہ شاید کھٹکتا ہے، تو ایک سوال فاروق اعظم نے محفل کے اندر موجود بڑے صحابہ سے پوچھ لیا، تو بڑے صحابہ نے اپنے اعتبار سے جواب دیا، اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان صحابی سے پوچھا جو عمر میں سب سے کم تھے، جو جواب انہوں نے عطا فرمایا، تو فاروق اعظم نے سارے صحابہ سے پوچھا بتاؤ ان کے جواب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو سب نے یہی کہا ان کا جواب ہی سب سے زیادہ صحیح نظر آ رہا ہے۔ تو ایسے بھی لوگ ہوں جو علم کے اعتبار سے بڑے ہوں، بھلے عمر میں چھوٹے ہوں، کردار کے اعتبار سے بڑے ہوں، بھلے عمر کے اندر چھوٹے ہوں، آپ ان کی صحبت اختیار کرو، تاکہ ان کی صحبت کی بنیاد پر آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو سکے۔ مسلمانوں، خود تم اتنے اچھے بن جاؤ، اتنے پیارے بن جاؤ، اتنے پاکیزہ بن جاؤ، اتنے نیک بن جاؤ کہ تمہاری صحبتوں کو اختیار کرنے کے بعد انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو سکے، تمہاری زندگی سے برائیاں چھلکتی نہ ہوں، تمہاری زندگی سے اچھائیاں چھلکتی ہوں، تمہاری عادتوں کو کوئی اختیار کرے، اس کی دنیا بھی سنور جائے اور اس کی آخرت بھی سنور جائے۔ مسلمانوں، اچھے بن جاؤ، آج اچھا بننا بہت ضروری ہے، نیک بننا بہت ضروری ہے۔ پوری دنیا نے منصوبہ بنا لیا ہے تمہیں آوارہ بنانے کے لیے، اور پوری دنیا نے منصوبہ بنا لیا ہے تمہارا پکچر دنیا کے سامنے ایک غلط پیش کرنے کے لیے۔ تم بھی ایسا عزم کر لو کہ ہم اچھے رہیں گے اور اچھے ثابت کر کے انشاءاللہ رہیں گے، کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ اور ہاں یہ بھی بتا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا،
یہاں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ صرف داڑھی ٹوپی امامہ یہ سب چیزیں نہیں دیکھنی، پہلے عقیدہ دیکھو کہ ہے تو مصطفیٰ کا دیوانہ، ہے تو عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پہلے دیکھنا، یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اس لیے کہ قیامت میں وہ لوگ جو گستاخ رسول کی صحبت اختیار کیے ہوئے ہوں گے، وہ قیامت میں اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہوئے کہیں گے کہ ہم نے کس کی صحبت اختیار کی؟ یہ قرآن شریف میں موجود ہے۔ خبردار، صرف یہ مت دیکھنا کہ ظاہری عمل اچھا ہے، یہ بھی دیکھنا کہ دل مدینے کے تاجدار کا، عشق کا نور مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے سینے میں موجود ہے یا نہیں۔ خود اچھے بنو، خود عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو، نیک بنو، علم خوب حاصل کرو، ساتھ میں عمل بھی کرو اور ساتھ میں اچھائیوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ آج اگر آپ میں سے کچھ ساتھیوں نے دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں آپ کی اور ہماری پوزیشن کیا ہے۔ دل کی صفائی کے بارے میں بتاؤں، گندگی تین طرح کی ہوتی ہے اور اس کی صفائی کے بھی 3 پروسیجر ہیں۔ سن رہے ہیں غور سے؟ ایسا درود شریف پڑھے بلند آواز سے کہ مجھے یقین ہو کہ آپ اچھی طرح سن رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صفائی 3 طریقے، جیسی گندگی ویسی صفائی۔ دیکھیے، آئینہ جو ہوتا ہے نا، آئینہ وہ بھی گندا ہوتا ہے، لیکن اس کی گندگی کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اس پر گرد و غبار آ جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے، جیسے مثال کے طور پر آپ باتھ روم میں گئے، گیزر آپ نے آن کر لیا تھا، نل کھولا، گرم پانی آنے لگا، اب گرم پانی کا باف جو ہے وہ میرر کے اوپر آ جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے میرر دھندلا سا ہو جاتا ہے، اب اس میں اپنا چہرہ نظر نہیں آتا۔ اس کو صاف کیسے کریں گے؟ تو ایک ٹیشو سے آپ نے جیسے ہی یوں کیا، پٹک سے صاف ہو گیا، ہے نا؟ کہ اس کو صابن لگائیں گے، برش ماریں گے، ایسا کرنا پڑے گا؟ بتائیے، میں پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے جواب دیں تو میں سمجھو میری بات سمجھ رہے ہیں۔ گرد و غبار لگا ہے، ایسے ہی کپڑا ہلکا سا آپ نے مار دیا، میرر صاف ہو گیا، ہے نا؟ بھئی صحیح ہے یا غلط جواب دیا؟ صحیح ہے نا؟ اب ہمیں آج اپنا حساب کرنا ہے، ہمیں اپنا حساب کرنا ہے۔ کپڑا اگر میلا ہو جائے، کپڑا اگر میلا ہو جائے تو کیا اس کو کوئی ٹیشو سے یوں پھیر دیں گے تو کپڑا صاف ہو؟ جواب دیں، آپ میری بات سمجھیں۔ نہیں نا؟ اس کی صفائی کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پانی میں ڈالو، صابن لگاؤ، رگڑو، اور آج کل تو اتنا بھی موقع نہیں، سیدھا ڈال دو واشنگ مشین میں، پاؤڈر ڈال دو، خوب اس کو جو ہے وہ پیسا جاتا ہے، پھر اس کو نکالو، تب وہ صاف ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا میرر کی صفائی کا طریقہ جدا ہے، کپڑے کی صفائی کا طریقہ جدا ہے، دونوں کا۔ اور اس سے خطرناک پوزیشن جو ہے وہ سونے کی ہے۔ ماشاءاللہ یہاں تو جے پور ہے، یہ سونے کی صفائی کا طریقہ جدا ہے۔ اگر گولڈ کو صاف کرنا ہے، اس کے میل کچیل کو نکالنا ہے، تو وہاں صابن بھی نہیں چلے گا، برش بھی نہیں چلے گا، اسے سونار آگ کے اندر ڈالتا ہے اور پھر آگ میں جلا کر اس کے میل کو ختم کرتا ہے، پھر وہ سونا نکالتا ہے، تب وہ پیور بنتا ہے۔ پتہ چلا 3 اسٹیج ہوئے صفائی کے، 3 اسٹیج ہوئے، ایک یوں ہی ٹیشو سے صاف، ایک رگڑ کر کے صاف، ایک جلا کر کے صاف۔ مسلمانوں، ہماری پوزیشن جو ہے نا وہ ٹیشو والی ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں نا، اگر ٹیشو والی ہے تو ایک آیت پڑھ کر دل پر لگا ہوا زنگ فوراً صاف ہو جائے۔ یہاں ہر جمعہ کو آیتوں کا انبار علماء لگاتے، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اجتماعات کے اندر آیتوں کے انبار اور حضور کی حدیث سنائی جاتی ہے،
کوئی فرق نہیں پڑتا. اتنا سخت میلا ہو چکا ہے ہمارا دل, اتنا گندا ہو چکا ہے ہمارا دل کہ صفائی کے لیے آیتیں پڑھی جاتی ہیں, احادیث سنائی جاتی ہیں, کوئی صفائی نہیں ہوتی. پھر مصیبتیں آتی ہیں, پھر مصیبتیں آتی ہیں. اس کے ذریعے اللہ رگڑتا ہے, صاف کرتا ہے اللہ. اب تجھے تکلیف میں ڈالتے ہیں تو اب اس طرح سے صفائی ہوتی ہے. بعض لوگ تو اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ کسی حد تک ایمان کا ٹمٹماتا ہوا دیا تو ان کے اندر موجود ہوتا ہے, لیکن مصیبتوں میں اللہ سے قریب ہونے کی بجائے سگریٹ شروع کر دیتے ہیں, پکچر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, یا پھر جو ہے وہ ڈرگز لینا شروع کر دیتے ہیں. نشے میں ہم ٹینشن ہلکا کر رہے ہیں اس طریقے سے, تو وہ مصیبتیں بھی اس کو صاف نہیں کر پاتی. اور پھر جب وہ مرتے ہیں تو ایمان چونکہ ان کے اندر ہوتا ہے تو پروردگار گناہوں کی وجہ سے انہیں جہنم کی آگ میں ڈال کر ان کی صفائی کرتا ہے. اور پھر جب وہ صاف ہو جاتے ہیں تب وہ ایمان کی وجہ سے جہنم سے نکال کر اللہ عز و جل انہیں جنت میں آخر میں داخل فرمائے گا. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنے دل کی صفائی کرنی, ہم کیسے ہیں, ہمارا دل کیسا ہے. اگر قرآن کی آیتوں کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سننے کے بعد ہمارا دل کانپنے لگ جائے اور ہم گناہوں سے رشتہ توڑ دیں اور فوراً ہم نیکی کے راستے پر آ جائیں, تو سمجھ لو ہمارا دل گندا ضرور ہے لیکن آئینے کی طرح ہے کہ تھوڑی سی بات آئی اور ہم سدھر گئے, صفائی ہو گئی. لیکن اگر اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر میلے کپڑے کی طرح ہمارا دل ہے اور مصیبتیں آئیں اور ہم اللہ کو یاد کرنے کی بجائے گناہ کے دروازے پر پہنچ گئے, تو سمجھ لینا کہ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ گندے کپڑے سے بھی خراب ہمارا دل ہے. لیکن مصیبتیں آئیں, ہم نے رونا شروع کیا, اللہ سے قریب ہو گئے, اللہ کی عبادت میں لگ گئے, گناہوں سے رشتہ توڑ دیا اور مصیبت کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر ہم اللہ عز و جل کے قرب کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے تیار ہو گئے. تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا دل کپڑے کی طرح گندا ہے, اور اگر کچھ بھی بدلتے نہیں اور ایسے ہی اس دنیا سے چلے گئے لیکن خاتمہ ایمان پر ہوا, تو پھر ڈر ہے کہ اللہ جہنم کی آگ میں ڈال کر وہاں سے پاک کر کے پھر ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا. اب ہمارے اوپر ہے, ہمارے اوپر ہے. دیکھیے ایسا ہے کہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں اس میں نابالغ کم ہیں, زیادہ تر بالغ ہیں. بڑا فرق ہے نابالغ اور بالغ کا. آپ دیکھیے ایک چھوٹا بچہ اگر کچھ کرتا ہے نا تو بچہ سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ بچہ ہے. توجہ چاہوں گا, چھوٹا بچہ اگر کچھ کرتا ہے یہ چھوٹا بچہ ہے بیچارہ, چھوڑو کہاں اس کی بات پہ توجہ دیتی. لیکن یہی کام اگر 15-16 سال کا بچہ کرے تو آدمی کہتا ہے شاید اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت نہیں کی, اتنا بڑا ہو کر بھی اس کو تمیز نہیں ہے اچھے برے کی. اور ایک دم بڑا ہو جائے, 25 سال کا ہو جائے اور پھر بھی اس کی زندگی نہیں سنورتی, تو پھر آدمی کہتا ہے اب اس کو کون سمجھائے, اتنا بڑا ہو گیا اس کو نہیں معلوم کہ کیا کرنا چاہیے. اب آپ کو دیکھنا ہے ماں باپ کا مرحلہ گزر چکا, اب آپ کریں گے تو دنیا آپ کو کہے گی اتنا بڑا ہو کر کے تو نہیں سدھرا ابھی تک. اب آپ کے اوپر ہے کیسا آپ کو بننا ہے, کس طریقے کا آپ کو بننا ہے, کیسی زندگی آپ کو بنانی ہے. یار دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی, آج ہم کتنے پیچھے ہیں. ہمارا حال دیکھیے, ہماری عادتیں دیکھیے, ہماری کیفیت دیکھیے, ہماری پوزیشن دیکھیے. خدا کی قسم تنہا خواجہ صاحب نے اتنے انسانوں کو سنوارا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. تنہا خواجہ صاحب. اس لیے اپنے آپ کو سنوارو, مبارکباد کے مستحق ہو تم
کہ خواجہ صاحب کے قریب رہنے کی اللہ نے تمہیں توفیق عطا فرمائی ہے. بدلو اپنے آپ کو، بدلو اپنی زندگی کو. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کو اچھوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اچھا بننے کی توفیق نصیب فرمائے. اور آج کے بعد اس تصور کو ذہن میں رکھ لو کہ گناہ سے رشتہ ختم کریں گے انشاءاللہ. گناہ سے تعلق توڑ، نیکی کی کثرت کرو، نیکی کی کثرت کرو. میں نے ابھی بنگلور میں قاری صاحب موجود تھے، میں نے صحابہ کی عظمت پر گفتگو کرتے ہوئے عرض کیا تھا، اس شعر کو بھی میں نے کہا تھا، یار آپ دیکھیے، قربان جائیے اس شعر کو پیش کرنے والے کی عظمت پر. یک ساعت، ایک گھڑی، صحبت با اولیاء، اللہ والوں کی صحبت ایک گھڑی کی بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. بے ریا 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے. یعنی دیکھیں نماز کی بات نہیں کی گئی، توجہ چاہوں گا. بہتر از 100 سالہ نماز بے ریا نہیں، طاعت کی بات کی. یعنی 100 سال تک پیورٹی کے ساتھ اگر کوئی شخص اللہ کی باتوں پر عمل کرے، اس سے بہتر ہے کہ ایک لمحے کے لیے کسی اللہ کے ولی کی صحبت نصیب ہو جائے. تو میں کہتا ہوں جب ایک لمحے کی اللہ کے ولی کی صحبت اختیار کرنے والے کا مقام اتنا اونچا ہو سکتا ہے تو جو مصطفیٰ کی صحبت اختیار کرے اس صحابی کا مقام کتنا عرف و اعلیٰ ہوگا.